اس عید سعید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت 2 گھنٹے پڑھنا. سب سے پہلی چیز بھول گیا تھا, حاضرین محفل سلام علیکم. دیکھیے تجربے اور سینئرٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً میرا مقام یہ نہیں تھا قبلہ و کعبہ کے. سعید بھائی پڑھ چکے ہیں تو کامبو ٹائپ کا تھوڑا سا ہو جائے گا, ایک مختصر نظامت بھی, اور اگر موقع رہا تو اس 1-2 اشعار میں اپنے پڑھ دوں گا. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا ہے یہ کہ جس طرح سے ہم لوگ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تاریخ ولادت باسعادت کی مبارکباد دے رہے ہیں, خدا جلد از جلد ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم آپ کے ظہور کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیں. ایک عرصے کے بعد یہاں پہ آنا ہو رہا ہے, غالباً 5-6 مہینہ ہو گیا ہے. ایام ازاں میں ہم گئے تھے, ماہ محرم تھا, یہاں سے گئے تھے, اور یہ ماہ شعبان ہے کہ پھر یہاں پر واپس آئے. ماہ محرم میں گئے تھے, ماہ شعبان میں آئے. ذرا میرے ساتھ جڑے رہیے گا. یہ دونوں مہینے ایسے ہیں, چاہے ماہ شعبان ہو چاہے ماہ محرم ہو, یہ 2 مہینے ایسے ہیں اسلامک کیلنڈر میں کہ جب بھی ان مہینوں کا نام انسان کی زبان پہ آتا ہے تو ایک لفظ ہے جو دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ ایک نام ہے, ایک بہت ہی با عظمت نام ہے, ایک بہت ہی عصمتی نام ہے, وزنی نام ہے, بلند و بالا نام ہے. اور وہ نام اتنا بلند ہے, اتنا وزنی ہے, اتنا با عظمت, اتنا با برکت ہے کہ یوں ہی نہیں لے لیا جا سکتا. شہید محسن نقوی نے ایک تیاری کی ہے, اس نام کو لینے کے لیے ایک سجاوٹ کی ہے, اور ایک سجاوٹ کرنے کے بعد آپ یہ نام لے رہے ہیں. میں بس بہت ہی جلدی اپنے مقام تک آتا ہوں. شہید محسن نقوی کہتے ہیں کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. زمیں زمرد دگل رہی ہو, گلاب گنگار آسماں ہو. چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہو. ہر ایک ذرہ بنے ستارہ, ہر ایک ستارہ گوہر فشاں ہو. سبھی سمندر ہو میرے بس میں, شجر شجر میرا رازداں ہو. درود کی انجمن سجاؤں, دہن میں جبریل کی زباں ہو. خیال ہو سلسبیل جیسا, دلوں پہ لفظوں کا کارواں ہو. بھئی خیال ہو سلسبیل جیسا, صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. زمین زمرد اگل رہی ہو, گلاب گنگار آسماں ہو. چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہو. ہر ایک ذرہ بنے ستارہ, ہر ایک ستارہ گوہر فشاں ہو. سبھی سمندر ہو میرے بس میں, شجر شجر میرا رازداں ہو. درود کی انجمن سجاؤں, دہن میں جبریل کی زباں ہو. خیال ہو سلسبیل جیسا, دلوں پہ لفظوں کا کارواں ہو. نگر سجاؤں محل عطا کا, محبتوں سے بھرا جہاں ہو. ارے کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا, کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. میرے ساتھ ہو یہ, کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا, کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. تو بچھا کے مسند بشارتوں کی, دلوں پہ ادراک مہرباں ہو. میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو. میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں. میرے ساتھ ہوئیے, میں نام حوالے کر رہا ہوں آپ کے. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں. حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں. حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. کون حسین کے وہ آفتاب زندگی, وہ شاہکار بندگی, وہ کہ دے کے عالم کو صداقت کا چراغ.
کر گیا جہان آدمیت میں روشنی ہی روشنی، وہ حسین کے جس کے دم سے قائم ہے رسالت کا بھرم آج بھی، وہ مومن اخلاص، وہ زندہ دل مزاج، وہ شریعت کا ناخدا، وہ دریائے علم و تغا، وہ نور چشم مصطفیٰ، وہ لقتے دل شیر عرا، وہ محمد کے نور کی دولت حسین، دین و ایمان و شریعت حسین، اخلاق و تہذیب و محبت حسین، کتاب اسلام کی روایت حسین، نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا، دنیا ہوتی حدوث و قدم بندہ خدا، ارے سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، سنیے انٹرنیشنل شعر، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ آفاقی شعر، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ کرم حسین کا نمک پہ پڑ گیا پانی بھاری، حسین کا پانی۔ شعر سنیے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، ہور نہیں آیا۔ بھائی شعر سنیے، کرم حسین کا لایا ہے، ہور نہیں آیا۔ ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، ہور نہیں آیا۔ کرم حسین کا لایا ہے، ہور نہیں آیا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ کتنا شعر پیش کر رہا ہوں، شعر سنیے گا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، اللہ اکبر۔ امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، ارے یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ ارے بھائی شعر پڑھا ہے، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ دو شعر سنیے، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ ارے کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، بھائی شعر سنیے، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار۔ کہاں ہو آ کے، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ۔ سعید بھائی شعر پہ آپ آدھا کھڑے ہو گئے، آپ شعر سنیے۔ کہاں ہو، کہاں ہو، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے۔ تو دبا کے دانت میں دریا چلے ہیں یوں عباس، شعر سنیے، دبا کے دانت میں دریا چلے ہیں یوں عباس، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار۔ دبا کے دانت میں کہاں ہو، کہاں ہو آ کے ہمیں حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ جناب جی، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، ہور نہیں آیا۔ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، اللہ اکبر۔ امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ بھئی امام نے کہا کہ میری جان قربان ہو جائے کربلا والوں، یہاں پہ، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ کہاں ہو آ کے کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے۔ دبا کے دانت میں دریا چلے ہیں یوں عباس، دبا کے دانت میں دریا
چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار. جیسے شیر، دیکھیں دریا کا بھی ذکر ہو گیا، جناب عباس کا بھی ذکر ہو گیا. بہت سارے شعراء کرام گزرے ہیں صفحہ ہستی پر کہ جنہوں نے جناب عباس کی آمد کو رقم کیا ہے. اس میں سے ایک نام ہے محترم جناب کاظم جرولی صاحب کا. ان کی زندگی کا بیش قیمتی کلام پڑھتا ہوں کہ قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا. سنیے گا اکبر بھائی قبلہ. قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا. دیکھیے یہ استقبال ساقی کوثر، استقبال پسر ساقی کوثر ہے. قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا. اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں. اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں کے مسلح کو بچھانے لگا دریا. اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں کے مسلح کو بچھانے لگا دریا. شہزادہ کوثر نے قدم نہر میں رکھا، تعظیم کو سر اپنا اٹھانے لگا دریا. تعظیم کو سر اپنا اٹھانے لگا دریا. رکھ دی کف عباس پہ موجوں نے زبانیں، ارے پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا. رکھ دی کف عباس پہ موجوں نے زبانیں، پیاسا تھا بہت، اب شعر سنیے، پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا. کھل کھل کے پھریرے سے برسنے لگا پانی، کھل کھل کے پھریرے سے برسنے لگا پانی. ارے عباس کے قدموں میں نہانے لگا دریا. قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا، سوئی ہوئی موجوں کو جگانے لگا دریا. اٹھ اٹھ کے وضو کرنے لگی نہر کی موجیں، کرنوں کے مسلح کو بچھانے لگا دریا. شہزادہ کوثر نے قدم نہر میں رکھا، تعظیم کو سر اپنا اٹھانے لگا دریا. رکھ کف عباس میں موجوں نے زبانیں، پیاسا تھا بہت پیاس بجھانے لگا دریا. کھل کھل کے پھریرے سے برسنے لگا پانی، عباس کے قدموں میں نہانے لگا دریا. ارے نظریں جو ملی شہر کی خوبار نظر سے، گھبرا کے اٹھا مشق میں آنے لگا. نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے، گھبرا کے اٹھا مشق میں آنے لگا دریا. وہ دیکھو ادھر حضرت عباس مڑے ہیں، وہ دیکھو ادھر حضرت عباس مڑے ہیں، وہ دیکھو ادھر ٹھوکریں کھانے وہ دیکھو ادھر حضرت عباس مڑے ہیں، وہ دیکھو ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا. بس میں ختم کر رہا ہوں. صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے، صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے، تیری خوشی تھی جو اشکوں سے پیار کرتے رہے. صراط غم کا سفر اختیار کرتے رہے، تیری خوشی تھی جو اشکوں سے پیار کرتے رہے. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر، وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر، وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. کھلائیں زخموں کی کلیاں کہیں لہو کے گلاب، کچھ اس طرح وہ خزاں کو بہار کرتے رہے. بھائی دیکھیں ایک شعر کے اندر پوزیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو بظاہر کر دیا ہے. لکھا ہوا تھا تیرا نام جن سفینوں پر، وہ اپنے آپ سمندر کو پار کرتے رہے. کھلائیں زخموں کی کلیاں کہیں لہو کے گلاب، کچھ اس طرح وہ خزاں کو بہار کرتے رہے. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی مولا، یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے. یہ غم نہیں کہ اندھیروں نے زندگی لے لی، خوشی یہ ہے کہ تیرا انتظار کرتے رہے. کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کب بھلا ہے میری امید کے رب آؤ گے. کچھ تو بینائی بڑھے چشم تمنا کی حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ گے. کچھ تو بینائی بڑھے چشم تمنا کی حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ گے. بس ایک مطلب اور 2 شعر پیش کروں. قبلہ کعبہ کو دعوت سخن دوں گا، دعوت خطابت دوں گا کہ لحد میں جا کے حساب و کتاب کیا دیتے. مطلب پیش کر رہا ہوں، سنیے گا. لحد میں جا کے محسوس کریے. دیکھو کچھ مطلب ایسے ہوتے ہیں جو سنے بھی جاتے ہیں، محسوس بھی کیے جاتے ہیں. لحد میں جا کے حساب و کتاب کیا دیتے، علی کی دید میں گم تھے جواب کیا دیتے. اللہ اکبر. لحد میں جا کے حساب و کتاب کیا دیتے، علی کی دید میں گم تھے جواب کیا دیتے. اور علی کو دیکھ کے منکر نکیر تربت میں، شعر سنیے، علی کو دیکھ کر
منکر نکیر تربت میں سوال پوچھ نہ پائے عذاب کیا دیتے؟ اللہ اکبر. علی کو دیکھ کے لحد میں جا کے حساب و کتاب کیا دیتے؟ علی کی دید میں گم تھے، جواب کیا دیتے؟ علی کو دیکھ کے منکر نکیر تربت میں سوال پوچھ نہ پائے عذاب کیا دیتے؟ بس ایک شعر اور مقطع. سوال پوچھ نہ پائے عذاب کیا دیتے؟ کہا یہ سونگ کے حوروں نے گیسوئے اکبر. شعر سنیے. کہا یہ سونگ کے حوروں نے گیسوئے اکبر کہ اس مزاج کی خوشبو گلاب کیا دیتے؟ کہا یہ سونگ کے حوروں نے گیسوئے اکبر کہ اس مزاج کی خوشبو گلاب کیا دیتے؟ تو جو تم کو دے دیا شبیر نے عروج عروج، جو تم کو دے دیا شبیر نے عروج عروج، امیر شاہ قلندر نواب کیا دیتے؟ امیر شاہ قلندر نواب کیا دیتے؟ آئیے میں اچھا ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات میں. سعید بھائی کا حکم ہے تو کلام پڑھ دیتا ہوں کہ عطر فردوس بری سے تھی معطر زلفیں، عطر فردوس بری سے تھی معطر زلفیں، قہر گرتا تھا جو ہوتی تھی کبھی سر زلفیں. ایک ایک مصرع پیش کر رہا ہوں. قہر گرتا تھا جو ہوتی تھی کبھی سر زلفیں، صدر یاسین پہ تطہیر کا اجلا کرتا. دیکھیں تعریف کی ہے شہزادے کی. صدر یاسین پہ تطہیر کا اجلا کرتا، وجہ و شمس پہ واللیل کی چادر زلفیں، وجہ و شمس پہ واللیل کی چادر زلفیں، اور سر پہ واللیل کی، سر پہ والفجر کی مانند گتھی رہتی تھیں، سر پہ والفجر کی مانند گتھی رہتی تھیں، کھلتی تھیں پڑھتی ہوئی سورہ کوثر زلفیں، سر پہ والفجر کی مانند گتھی رہتی تھیں، کھلتی تھیں پڑھتی ہوئی سورہ کوثر زلفیں. تو غش پہ غش آتے تھے حوروں کو سرے عرش خدا، غش پہ غش آتے تھے حوروں کو سرے عرش خدا، ارے پھیرتے رخ پہ تھے جب جب علی اکبر زلفیں، غش پہ غش آتے تھے حوروں کو سرے عرش خدا، پھیرتے رخ پہ تھے جب جب علی اکبر زلفیں، پھیرتے رخ پہ تھے جب جب علی اکبر زلفیں. تو محو حیرت ہے زمانے کی نگاہیں کیسے رکھ گئیں جنگ کا میدان الٹ کر زلفیں، رکھ گئیں جنگ کا میدان الٹ کر زلفیں. تو جو ماحول بنا ہوا تھا اس کو پھر سے واپس لانے کے لیے بہت جلدی جلدی ایک مطلب دو تین شعر پیش کرو. ایک سلوات پڑھیں مل جل کر کے. دیکھیں بس ختم کر رہا ہوں کہ حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، نبی نماز کی معراج پانے والے ہیں، حسین پشت رسالت پہ آنے والے ہیں، نبی نماز کی معراج پانے والے ہیں. یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں. ارے یہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں، یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں. وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے. شعر صحیح ہوگا تو سب کوئی مل کے داد دے گا. سنیے، وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں تو عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی. ارے جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے اللہ اکبر، عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی، عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی. جو اپنے گھر میں اکیلے، جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں تو حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے. ارے کوئی اس بڑھیا سے کہہ دیتا حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، علی نماز جنازہ پڑھانے والا حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے، علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں. آئیے انہی اشعار کے سائے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا
رضا عباس صاحب قبلہ سے کہ سرفروز ممبر ہوں اور آپ نے مخصوص انداز میں اس محفل کو اختتام تلک لے جائیں اور ایک بہترین خطابت سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. قبلہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک نعرے صلوات سے قبلہ کا استقبال. امام زمان صلوات اللہم صلی علی محمد زیرو آور ہے اس وقت. فرشتوں کے ٹرانسفر کا وقت ہو گیا ہے. اوپر جا رہے ہوں گے دن والے, واپس آ شفٹ. یہ زیرو آور آپ ریلوے ٹائمنگ بولے آپ ریلوے اب یہ مومنین جا کے دوسرے مومنین آنا کیا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. صلوات پڑھیں. زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا ہم, بالکل نہ گھبرائیں. یہ تقریر چلے گی آپ کے جواب کے اوپر. جب تک ادھر سے ریٹرن آتا رہے گا تقریر چلتی رہے گی. جب ہم کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ اب جو ہے وہ تو وہیں سے ختم ہو جائے. اب دیکھیں کب تک آپ لوگ چلاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے اللہ نے ہم کو خلق کیا, اشرف المخلوقات بنایا, کائنات کا پورا نظام بنایا, ہم کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے اور ہم کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. تو ایک جگہ جا کے ہماری فکر رک جانا چاہیے کہ سارا سسٹم ختم ہونے بلا وجہ ہے یا اس کی کچھ پلاننگ ہے. یہ پورا نظام کائنات جو چل رہا ہے اس میں اتنے دن میں جو ہم 40-50 سال کی زندگی بسر کی ہے, ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ مطاب حدیث, روایت, قرآن سب کو کنارے رکھ دیجئے. پہلے اپنی اس 40-50 سال کے تقریباً لوگ ہیں یہاں, اس سے زیادہ کے بھی نہیں اور زیادہ تر کم کے بھی نہیں, اسی درمیان کے ہیں. اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ سب چل رہا ہے نا, بلا وجہ ہے. آتے ہیں جاتے ہیں لوگ, زندہ مر جاتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو سسٹم ہے دنیا کا وہ پورا اپنے نظام سے چل رہا. جو چیز گڑبڑ ہے یہاں وہ صرف اور صرف ایک سسٹم گڑبڑ ہے, وہ ہے انسانوں کا. واہ واہ واہ, بہت خوب. سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے, اپنے ٹائم سے ڈوب جاتا ہے. ایک منٹ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. تو کوئی ہے نا جو جس کی وجہ سے یہ ہے. اگر کوئی نظام سسٹم سے چل رہا ہے تو کوئی اس کو چلا رہا ہے نا. تو یہ دنیا کا سب کچھ پورا نظام چل رہا ہے, اور خالی صحیح سے جو نہیں چل رہا ہے وہ انسان ہے. آج کچھ کل کچھ, کبھی یہ اچھا کبھی وہ اچھا, کبھی یہ خراب کبھی وہ خراب, ہوتا نہیں ہوتا. جبکہ اسی کے لیے اللہ نے یہ سب بنایا ہے.
آپ ذرے سے لے کے آفتاب تک دیکھیں کہ سب جو بھی ہے اتنے سسٹمیٹک، یہ سب جو ہے وہ اسی انسان کی خدمت کے لیے ہے. سورج چمک رہا ہے انسانوں کے لیے، ہوا چل رہی ہے انسانوں کے لیے، دریا بہہ رہا ہے انسانوں کے لیے، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں وہ سب ہمارے ہی لیے تو ہے. ہم اسی سے تو لینا چاہ رہے ہیں. نہ بھی اگر ہو تو ہم تو سب کی خدمت لینا چاہ رہے ہیں. یہ گڑبڑ کہاں؟ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ نے آزاد کہ ہم جو چاہیں کریں. سب کو منظم کیا، ہم کو بے نظم بنا دیا. نہیں، ہمارا بھی ایک سسٹم ہے. واہ 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 واہ. یہ جو ہم بد نظمی ہمارے اندر دکھ رہی ہے یہ بھی ایک نظم کے تحت ہے. ارے کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. اس میں بھی ایک نظم ہے، ایک لمٹ تک ہے یہ ہم کو اختیار کہ ہم چاہیں کریں چاہیں نہ کریں. جس دن یہ آزادی ہم سے چھن گئی اس دن نہ ہم ہل سکتے ہیں نہ ڈل سکتے ہیں. جو کرنا ہے جو ہونا ہے وہی ہوگا. یہ ہمارے آنے سے پہلے بھی اللہ نے دکھایا ہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی دکھائے گا. ارے نہیں سمجھ پائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں لایا آپ کو؟ ہم کو اختیار تھا نہیں تھا نا کہ ہم کہاں پیدا ہوں، نہیں. بہت خوب. کس سن میں پیدا ہوں، کس گھر میں پیدا ہوں. اس نے چاہا تو ہو گئے جہاں ہونا تھا. واہ. جب جانا ہے کوئی جانا نہیں چاہتا، یہاں سے کوئی جانا نہیں چاہتا گا، لیکن جانا ہے تو یہ بھی دیکھا کہ کوئی رک نہیں پایا یہاں. صحیح بات ہے. کوئی رک نہیں پایا. جانا ہے تو سب کو جانا ہے. تو یہ ہمارا بھی نظام ہے. تو اب یہ جو بد نظمی ہم کو دکھ رہی ہے نا، تو اس بد نظمی میں بھی ہم کو نظام ڈھونڈنا ہے. ارے بد نظمی میں نظام ڈھونڈنا ہے. کیا ہے بد نظمی میں؟ ہم کو اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، ہم کو کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیسے ہیں. جب اتنا انتظام ہمارے لیے ہے تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے. اور یہ انسان بگڑتا تو کہاں جاتا ہے؟ فرعون، نمرود ہیں. دیکھا نا یہ سب چیزیں. صلوات بر محمد و علی اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مگر اس بد نظمی میں بھی جب ہم ایک نظام ڈھونڈیں گے تو یہ نظام ہم کو مل جائے گا کہ آزادی کی بھی ایک لمٹ ہے، کسی کے بھی آگے بڑھنے کی ایک لمٹ ہے، کسی کے بھی حد سے تجاوز کر جانے کی ایک لمٹ ہے. اور جب وہاں سے رسی ٹائٹ ہوتی ہے تو چاہے جتنا آگے بڑھ گیا ہو، اللہ کا جب نظام اس کے اوپر غالب آتا ہے تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. نہیں متوجہ ہوئے نا؟ فرعون آگے بڑھا، آزادی کا اپنے اس نے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن جب اس کے نظام نے بڑھ کے آواز دی کہ ظلم کو ایک لمٹ تک ہی اجازت ہے، جب وہ حد سے بڑھ جائے گا تو اس کے لیے بھی اس کا نظام ہے. اس نے اپنے نظام کو بتایا تمہاری طاقت اپنی جگہ ہے، ہمارا انتظام اپنی جگہ ہے. تم اپنے دنیا کے غرور کی بنیاد پر اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے انا ربکم الاعلی تو کہہ سکتے ہو، لیکن جب اس کا انتظام ہوگا تو اسی کو جس کے ذریعے سے تمہیں برباد ہونا ہے تمہاری آغوش میں پرورش دے گا. ایک لمٹ تک اجازت ہے. کیا کہنا ہے؟ وہی فرعون، اس نظام کو اللہ نے دکھایا کہ جو خود کو سب کا خدا کہتا تھا، جب خدا نے اپنی طاقت دکھائی تو اسی جگہ سے اپنے بندے کو راستہ دے دیا اور اسی جگہ پر فرعون کو غرق کر دیا. نہیں متوجہ ہوئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی دریا میں راستہ جس سے اللہ نے اپنے بندے کو گزارا، اور اسی راستے پر جب فرعون چلا اسی دریا میں غرق ہو گیا. یہی ہے نظام. یہ جو بدنظمی ہے نا انسان کی، یہ بھی نظام کے تحت ہے. نہیں سمجھے؟ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ تم کو آزادی دے کے دیکھیں کہ تم کہاں تک آگے بڑھتے ہو.
ایسا نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، بے شک، ایک حد ہے جہاں جانے کے بعد رک جانا ہے۔ اگر انسان نے یہ محسوس کر لیا تو اس کے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے یہی اتنی چیز کافی ہے۔ تاریخ دیکھیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اول زمانے سے، پہلا زمانہ کب؟ جب جناب آدم آئے نا اس دنیا میں، انسانیت کی تاریخ جب شروع ہوئی، حابیل اور قابیل دونوں ہیں، تو اگر ہم اس امید میں ہیں کہ سب کچھ ایک دم سیٹ رہے گا، مگر اسی میں سے ایک حابیل بنے گا، ایک قابیل بنے گا، اسی میں سے ایک موسیٰ بنے گا، ایک فرعون بنے گا، اسی میں سے ایک نمرود ہوگا اور ایک ابراہیم ہوگا، اسی میں سے، اور پہلی فرصت میں آگے بڑھتا ہوا ظلم دکھائی دے گا، لیکن صبر کو ہمیشہ اس کے اوپر فوقیت اسی دنیا میں نظر آئی ہے۔ آج اسی عقیدے کے تحت ہم اور آپ زندہ ہیں، آج اسی عقیدے کے تحت، اسی تاریخ کے تحت، اسی نظام کے تحت ہم اور آپ زندہ ہیں۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مار دیں گے، ان کے اوپر ظلم ڈھائیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ 1400 سال سے یہ قوم زندہ ہو کر کے بتا رہی ہے کہ تم فرعون و شداد و نمرود کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہو، ہم موسیٰ و ابراہیم اور محمد کے نظام کے متحد۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہم بے چین کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کے نظام کے قائل ہیں۔ ظلم جب بڑھے گا، اب بڑھ رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے کا واقعہ جو گزرا ہے پشاور کا، پشاور کا دیکھا نا آپ نے؟ سعودی میں بے گناہ صرف اس جرم میں کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی گردن اڑائی، اس میں بھی کچھ معصوم بچے ہیں۔ ارے یہ دنیا کہاں ہے؟ اب آپ سوچیں یہ دنیا کہاں ہے؟ انصاف کی باتیں کرنے والے لوگ، کسی کے ساتھ ایسا ہوتا؟ آپ بتائیے، کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ شیعوں کے ساتھ ہو رہا، مسجد میں بلاسٹ، نمازی، فوج، میدان جنگ، وہ سب تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں تو کوئی جنگ نہیں نا، سب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ چلیے سعودی ملعون، وہاں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو پھانسی دی گئی، وہ بھی ظلم، بہت بڑا ظلم، لیکن یہ پشاور والا، اس میں معلوم ہے کہ کون کس وجہ سے کیوں کس کو مارا جا رہا ہے، یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ظلم کی انتہا، مسجد میں نماز پڑھنے وہ گئے ہیں، اور کون ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، مگر ہو رہا ہے ظلم۔ تو کیا یہ اسی چلتا رہے گا؟ نہیں، عروج پر ہے اب۔ فرعون نے جب اپنے ظلم کی انتہا کر دی، تب آواز قدرت آئی کہ وہیں سے جس چیز کو تم نے اپنے ظلم کے عروج تک پہنچایا ہے نا، کیا کیا تھا اس نے؟ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بچوں کو قتل کرنا جو شروع کیا نا، اسی قتل کرنے کی شروعات سے فرعون کی بربادی کی شروعات ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نہیں سمجھے آپ میری بات؟ بچوں کو جو قتل کرنا شروع کیا اس نے، فرعون کی بربادی کی شروعات وہیں سے ہوئی ہے۔ نہ وہ بچوں کو قتل کرنا شروع کرتا، نہ جناب موسیٰ کی والدہ گھبراتی، نہ جناب موسیٰ کی والدہ گھبراتی، نہ دریا میں لے جا کے جناب موسیٰ کو لے جا کے ڈالتی، نہ دریا میں لے جا کے ڈالتی، نہ اس کے محل سے یہ تابوت نکلتا، نہ وہ جناب موسیٰ کو لے کر کے اپنے گھر میں پالتا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ جہاں اس نے اپنے ظلم کو عروج تک پہنچایا ہے، وہیں سے تباہی کی شروعات ہوئی ہے۔ ارے نہیں سمجھے آپ؟ وہیں سے یہ واقعات قرآن میں اسی طرح کے ہیں، اور آپ تاریخ میں بھی اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جہاں انہوں نے اپنی مکاری اور یاری کی بلندی تک پہنچایا ہے. بس میرے جملے کو آپ ضائع مت ہونے دیجئے. آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی تاریخ میں بھی دیکھ لیجئے گا اور آنے والوں کے لیے بھی ان کے ظلم کے عروج کو دیکھیے گا تو وہ بھی پھر تطبیق کیجئے گا کہ جہاں عروج پر یہ پہنچے وہیں سے ان کی بربادی کی شروعات ہوگی. یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے ضد کی, عداوت کی, بابا سے شکایت کی, مارا پیٹا ستایا, سب کچھ کیا نا, لیکن ابھی عروج تک نہیں پہنچا تھا معاملہ. عروج تک کب پہنچا؟ جب لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. یہ ان کی آخری حد تھی. اس کے آگے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا, اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. جب انہوں نے اپنی انتہا تک اپنا ظلم پہنچا لیا تو اللہ نے وہیں سے جناب یوسف کو اٹھانا شروع کیا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ کیا کہنا ہے؟ وہیں سے کنویں میں نہ لے جا کے ڈالتے. اپنی آخری کوشش ان کی تھی جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دینا, بس وہیں سے اللہ نے اٹھانا شروع کیا. نہ یہ کنویں میں ڈالتے, نہ قافلہ آ کر کے ان کو نکالتا, نہ بازار مصر میں لے جا کر کے بیچتا, نہ مصر میں لے جا کر کے بیچنے کے بعد جناب یوسف کو عزیز مصر خریدتا, اور نہ جناب یوسف کا اتنا بڑا درجہ دنیا کے سامنے دکھ کر کے آتا. کہاں سے آیا؟ جب ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی وہیں سے اللہ نے کڑی جوڑ دی ہے جناب یوسف کی بلندی کی. یہ لوگ اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے. جو شیعوں کے اوپر 1400 سال سے یہ جو ظلم کر رہے ہیں, آج اس سے زیادہ ظلم یہ نہیں کر سکتے. اب یقین جان لیجئے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جن مظالم سے انہوں نے شیعوں پر انتہا کر دی ہے ظلم کی, اب وہیں سے کرن اٹھنے والی ہے اور ظالموں کی بربادی شروع ہو چکی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اور اتنے کے بعد پوری جتنا ظلم شیعوں پر ہو رہا ہے نا آغا جان, اتنا ظلم کسی کے اوپر ہوتا تو دہشت میں ختم ہو جاتی قوم. لیکن ہم کو زندہ دیواروں میں چنایا گیا, قتل کیا گیا, لائن سے گولیاں ماری گئی ہیں. نئے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. 42 کو ایک ساتھ کھڑے کر کے پھانسی دی گئی ہے. مسجدوں میں بڑے بچے چھوٹے, اتنی دہشت پھیلائی گئی ہے ہمارے خلاف کہ اتنے میں ہر ایک دہشت سے ختم ہو جاتا. لیکن اور کمال یہ دیکھیے آپ, کمال اگر بس آج لے آیا آپ اپنے اوپر, کیا کہتے ہیں کہ گرو کیجئے, جس کو ہندوستان میں فخر کیجئے کہ آپ ہیں کیا, کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ, آپ ہیں کیا. واہ 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 واہ. ساری دنیا میں آپ دیکھیں 1 کے بدلے 4 کا فارمولہ چل رہا ہے. کیا بات ہے. 1 کے بدلے 4, 1 کے بدلے 10, بدلے اینٹ کا جواب پتھر, یہی فارمولہ چل رہا ہے نا. ہمارے یہاں اول سے لے کے آج تک کہیں بھی یہ نہیں ملے گا. کہیں ایک مفتی, ایک عالم, ایک شیعہ کو یہ بتا دیجئے کہ جس کے مجمع پر جب اٹیک ہوا ہے تو اس میں سے نکل کے جا کے دوسری قوم کے مجمع پر اگر اٹیک کیا ہو, چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. کہاں سے ہے یہ حوصلہ؟ اس کے بعد بھی حوصلہ ہے, کہاں سے ہے یہ؟ آپ نے ذکر کیا نا تو یاد آ گیا مرحوم شہید بیگ صاحب, جو ڈاکٹر صاحب کو جب وہاں اور بہت سے زائرین کو عراق میں بس سے اتار کے شہید کیا گیا تو عراق میں یہ گنجائش تھی, یہ معلوم تھا کہ کون ہے. دوسروں کے پاس اسلحے بھی موجود تھے, جا کے کسی بھی بستی میں چلا کر کے کہیں نہیں ہوا. لیکن کچھ دن کے بعد وہ لوگ جو تھے ان کو ڈھونڈ کے نکالا, پکڑ کے لے آئے اور وہیں ان کو سب کے سامنے سزا دی جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا. سنا نہیں آپ نے؟ سنا. کیا ہے یہ؟ جس نے غلطی کی ہے
اس کو سزا دیں گے، اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا. یہ کہاں سے آیا ہے حوصلہ آپ کے پاس؟ آج آپ سے جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے. کیا بات ہے، جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کریں گے، بے گناہ پر کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے. بے شک. اچھا عام بات بتا رہا ہوں میں آقا آپ کو. کتنے فتوے میں دکھاتا ہوں مسلمانوں کے آپ کے خلاف، جس کی بنیاد پر یہ سب ہم کو مظالم سہنے پڑ رہے ہیں. ان کو مار دے جنت میں چلے جائیں گے ہیں، ان کے ہاں ان کی کھال پر نماز پڑھنے کا ثواب. یہاں تک فتوے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی ایک 1400 سال کی تاریخ میں کسی ایک شیعہ عالم کا ایک فتویٰ دکھا دو جس نے کسی مذہب کا نام لے کر کے کہا ہو کہ اس مذہب والوں کو مارنا جو ہے ثواب کا کام ہے. اور اب آپ کو بتاؤں، مارنا تو دور کی بات ہے، میں آپ کو جو آپ کی شریعت ہے نا اس میں بے گناہ جانور کو بھی اذیت دینا. جانور تو چھوڑیے آقا، جو آپ کے یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، یاد آ گیا بتا دیتے. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کو منع کیا گیا. اس کی جب وجہ بتائی گئی ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس پانی میں کچھ ایسے جاندار ہوتے ہیں کہ جن کو ان پیشاب کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا. وہ جو ہیں اس میں پانی میں جو کیا کہتے ہیں بیکٹیریاز، وہ دکھائی نہیں دیتے، تو نہ دکھائی دینے والے بیکٹیریاز کو بھی اذیت دینے کی اجازت آپ کا مذہب نہیں دیتا. تو جو فرما رہے ہیں، کہاں جانے آپ مذہب کو. لیکن یہ اتنا کے باوجود، جبکہ فطرت تقاضا یہ آپ نے ہم کے ایک مارا ہم آپ کے 4 ماریں گے، ہے نہیں، یہ اندر سے ہے نہیں ہے. یہ کسی کے یہاں جاؤ آگے جب مارے جاتے ہیں نا تو آدمی یہ قانون قاعدہ سب بھول جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. آخر میں آج دنیا پریشان کیوں ہے؟ کب آئٹمی وار شروع ہو جائے. کیوں ہوگا یہ آئٹمی وار کا خطرہ؟ اسی لیے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے جو اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے. تو لیکن شیعہ جو اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ کبھی آج تک انہوں نے کہیں بھی اب اس پاگل پن کا ثبوت نہیں دیا ہے. انہوں نے صبر سے کام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ دنیا اپنی طاقت پر جی رہی ہے، ہم اپنے امام کی طاقت. ہمارا انصاف کرنے والا ہے اور اس کے نظر کرم کی بنیاد پر آج ہم عزت کے ساتھ، یقین ہے آج اگر تشیع نہ ہو تو اسلام کی آبرو دنیا کے سامنے چلی جائے. آپ جو رویہ لوگوں کا ہے، آج کچھ لوگ نکلے ہیں، بات پر بات آگے آگا تو کہتے ہیں، کچھ لوگ نکلے ہیں اپنے میں سے ہی جن کا یہ کام دھندہ ہی یہی ہے کہ ان کو خالی جو ہے شیعوں میں عیب نکالنا نظر آتا ہے. ہے نہیں ہے؟ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ویسے ہوتے ہیں، شیعہ ویسے ہوتے ہیں. شیعوں کی تاریخ پڑھو، شیعہ کیسے ہوتے ہیں. دنیا کے سامنے شیعوں کا کردار بتاؤ. آپ کچھ لوگوں کو لے جا کے دنیا پرست لوگوں کو، دنیا پرست لوگ شیعہ نہیں ہوتے، ان کو آپ شیعہ بنا کر کے لا کر کے پیش کر کے کہیں کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں. آپ شیعوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں نا. ہمارے اصول دیکھیں کیا ہیں، کبھی کسی کے اوپر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں کسی دنیا کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس جلوت ہے. آپ دیکھیں کتنے ہر مذہب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکومت ہے جو پیسے خرچہ کر رہی ہے. بند ہو جاتا مذہب ختم ہو جاتا. آج کل ایک مذہب خطرے میں ہے. بہت اونچی بات کہا میں ہے، خطرے میں ہے، چلا گیا. آپ دیکھیں جو کنورٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں بہت سے. وہ جن کا نکاح ٹوٹ رہا تھا نا آپ کے نام سے، اب وہ آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں. بہت سے آ گئے ہیں.
ہاں یہی بتاتا ہوں میں آپ کو. چلیے آ کے ہم آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر سے فنڈنگ بند ہو گئی ہے تو اب سوچ رہے ہیں دنیا نہیں تو آخرت ہی بنا لیں کم از کم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہے چونکہ وہاں سے بند ہوا, اب ایک دم ہی سے چلے گئے کہاں, یہودیوں کی آغوش میں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اب زیادہ نہیں وضاحت کریں گے, سمجھنے والے سمجھ گئے. تو اب کیا کریں گے, اب تو ان کو اللہ کا, پہلے اللہ کے نام سے کر رہے تھے, اب اللہ کا نام بھی لینا گوارا نہیں ہے, تو رزلٹ تو وہی ہونے والا ہے. خیر, مگر آپ کے پاس یہ قوت کہاں سے ہے, بس عرض یہ کرنا ہے, یہ آپ کے پاس جو طاقت ہے, قوت ہے, جو انصاف ہے, جو عدل ہے, جو دین ہے, وہ لوگوں کے بھروسے پر نہیں ہے, اور لفظ خاص کہہ دوں, مولویوں کے بل پر نہیں ہے. کیا بات ہے, دوسروں کا مذہب مولویوں کے بھروسے ہے. آپ کا مذہب امام کے بل پر ہے. دوسروں کے مذاہب جو ہیں وہ مولویوں کے کرم پر چلتے ہیں. لفظ کہہ دوں, دوسروں کے مذاہب مولویوں کے کرم پر چلتے ہیں. آپ کے یہاں مولوی مذہب کے کرم پر چلتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے نہیں سمجھے آپ. اب بتاتا ہوں, بس 2 منٹ اور دے دیجئے, وقت زیادہ ہو گیا. دوسروں کے یہاں کیا ہوتا ہے, بیگ لیے, جماڑا بنائے, حکومت سے پیسہ لیے, نکل پڑے, آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو. کتنے لوگوں کا بھگا دیتے لوگ, جاؤ یہاں سے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. دیکھا ہے ایسا, آپ بھی دیکھیں گے. تقریباً لوگوں کے مذہب کا حال دیکھ لو. جب تک مولوی صاحب اپنا زبردستی یہ سب کہہ رہے ہیں, تب تک شاید وہ آ کے مسجد میں ایک آدھ دن, سنڈے ونڈے کو ایک آدھ دن آ کر کے جو ہے وہ فرصت میں, اس کے بعد پھر اپنے راستے. یہ ادھر کا حال ہے, سب کا حال وہی ہے. آپ کے یہاں, ان کے یہاں حکومت سے پیسے لے کر کے مولوی آ کر کے قوم کو بتاتا ہے کہ دین سیکھ لو, اور آپ کے یہاں قوم مولوی کو پیسے دے کے بلاتی ہے کہ آ کے ہم کو مذہب بتا دو. یہ کس بنا پر ہے؟ اس لیے کہ ان کے مولوی, ان کی قوم حکومتوں کے سہارے ہیں. آپ کی قوم اپنے امام کے صدقے میں زندہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دوسروں کے یہاں, بہت اونچی بات کہنے جا رہا ہوں, اسی بات ختم کریں, بہت لمبی ہو جائے گی, مقدمہ ہی ختم نہیں ہو رہا. دوسروں کے یہاں مولوی خراب ہو جائے تو قوم خراب ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں مولوی خراب ہو جائے تو قوم نکال دیتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم جانتی ہے کہ ہمارا دین مولویوں کے کیریکٹر پر نہیں چلتا ہے, امام کے حکم پر چلتا. اللہ نے ہمارے دین کو مولویوں کے بھروسے نہیں چھوڑا ہے. دین کا ذمہ دار پردہ غیب میں موجود ہے. اگر کوئی مولوی یا کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو وہ بے ایمان ہے. اگر دین کا کام کرنے کا شوق کچھ سینے میں ابھر رہا ہے تو سجدہ شکر ادا کرو, اپنے امام کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے آپ کو چن لیا ہے. آپ کی تاریخ ہے, ساری دنیا دین اسلام کی مخالف ہو گئی, کوئی اسلام کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. امام وقت موجود ہے,
ساری دنیا نے دین سے منہ پھیر لیا اور امام کو نرغے اعلیٰ میں گھیر لیا گیا. کچھ لوگ امام کے ساتھ آئے, امام نے ان مخلص لوگوں کو بھی یہ کہہ کے کہ جس کو جانا ہو چلا جائے, یہ اعلان تھا کہ دیکھو قیامت تک یاد رکھنا, جب تک امام موجود ہے تب تک دین کی حفاظت کے لیے امام کافی. کیا کہنا ہے, امام کافی ہے. امام کافی. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور تکلف میں لوگوں سے نہیں کہا تھا ارے واہ کہ چلے جاؤ, یہ ہم کو درس دیا تھا کہ ہم اکیلے دین کو بچانے کے لیے کافی ہیں. آج وہ امام موجود ہے پردہ غیب میں, اکیلا جو دین کو بچا سکتا. اگر ہم کچھ دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. 2 منٹ 3 منٹ زیادہ سے زیادہ واقعہ کئی کتابوں میں دیکھا میں. لوگ سمجھتے ہیں یہ لاوارث ہیں, ان کے ساتھ جو چاہو کر لو, نہیں ہوتا. بحرین میں ایک حاکم تھا ناصبی, اس کا وزیر اس سے بھی بڑا ناصبی. ایک دن لے کر کے آیا ایک انار اور اس پر 4 نام چھپے ہوئے تھے. لا کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. آج بھی ان کے یہاں ملتا ہے. کہیں آلو پر کاٹ لیے تو لکھ کے آ گیا, کہیں کدو کاٹے تو اس پر نام لکھ کر کے آ گیا. ان کا مذہب اسی آلو کدو انار سے ہی چلتا. صلوات پڑھے دیکھو آج کل تو ہے فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ایسی ایسی فوٹویں آتی رہتی ہیں. بکرے پر لکھ کے آ گیا, بقرعید آ رہی ہے, پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سب کیا کہتے ہیں دھندے کا طریقہ نکالے ہیں. آپ کے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. لا کر کہا دیکھو یہ 4 نام اس دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں. اچھا بلاؤ شیعوں کو. 2 جواب اس کا, کیونکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ نہیں 4 نہیں 1 بلا فصل. یہی تو جھگڑا ہی ہے. تو اب اس جھگڑے میں سب سے پہلے تو شیعہ ہی آئیں گے نا کہ تم کہتے ہو نہیں مانتے ہم. یہ دیکھو یہ قدرتی طور پر اب بلائے گئے. یا تو اس کا جواب دو, یا ایکسیپٹ کرو, یا گردن. ان لوگوں نے کہا بھئی اچھا ایسا کرو 3 دن کا ٹائم دو. جواب دیتے آئے. اب ایسا موقع آئے تو سوچیے آپ, شیعہ اپنے عقیدے میں کتنے پکے ہوتے ہیں. سب کچھ گنوا دیں گے, اپنا عقیدہ نہیں گنوائیں گے. تیسرے دن اگر جواب نہیں ملا تو مرنے کو تیار ہیں, لیکن بدلنے کو تیار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بدلنے کو تیار نہیں ہے, لیکن جواب دینا ہے. اب اس بے چینی ہے جواب کو کیا کریں. آئے جتنے بھی لوگ تھے سب کو جمع کیا, اس میں سے 10 متقی پرہیزگار لوگوں کو چنا گیا. ان 10 میں سے 3 کو منتخب کیا گیا. ان 3 میں سے 1 کو پہلے بھیجا گیا, جاؤ بھائی فریاد کرو اور دین کے وارث سے جواب مانگو, کیونکہ دین ہمارے آپ کے بھروسے نہیں ہے, دین کے ذمہ دار ہے. کوئی یہ مصیبت آ پڑی ہے, کوئی جواب نہیں. بے چینی اور بڑھی. دوسرے دن دوسرے صاحب رات بھر تنہائی میں فریاد استغاثہ دعا, کوئی جواب نہیں. اب تیسرے دن آپ سوچیں حشر کیا ہوگا. فریاد استغاثہ دعا سب ہو رہی ہے. پیچھے سے آواز آئی, کیا کام ہے؟ کہا اس وقت موڈ صحیح نہیں ہے. اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, ہم بہت بزی ہیں, ہمارا اپنا کام ہے, ہم کو اپنے امام سے کام ہے, آپ جائیے, آپ سے کوئی کام نہیں ہے. آواز دینے والے نے کہا بتاؤ ہم ہی تمہارے امام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس بندے مومن نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر آپ امام ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے عقیدہ. اس پریشانی کے عالم میں بھی ابھی آغا جان, ابھی ہم کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو, اگر ہماری طبیعت خراب ہو جائے,
اور کوئی ہم کو نظر نہ آ رہا ہو تو اگر کوئی آگے کہے میں ڈاکٹر ہوں تو ہم تو مان لیں گے نا، ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم دوا دیتے ہیں، ارے بھیا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہی صحیح. لیکن یہاں عقیدے کی پختگی، ہم کو اپنے امام سے کام ہے، ہم ہی امام ہیں. کہ اگر امام ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا انار کے لیے پریشان ہو. اب ظاہر سی بات ہے چونک گئے کہ یہ امام کے علاوہ اور کون. تو امام نے بتایا، کہا میں جواب بتاتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو وزیر ہے مکار عیار، اس نے ایک سانچہ بنوایا جس پر وہ نام کندہ کرائے الٹے. انار جب چھوٹا تھا اس کو اس میں باندھ دیا. انار جیسے جیسے بڑھا یہ اس میں جو ہے وہ نام چھپ گئے. دلیل کیسے دیں اس کی؟ یہ تو ہے حقیقت یہی ہے، تو اس کو ثابت کیسے کریں؟ امام نے کہا جاؤ حاکم کو بولو کہ میں جواب دوں گا، لیکن وزیر کے گھر میں چل کے جواب دوں گا. وزیر کے گھر میں جانا، فلاں والا کمرہ ہے، دیکھو تم سے پہلے وزیر نہ جانے پائے، اور وہاں جا کے فلاں الماری میں یہ سانچہ رکھا ہوا ہے، وہ دکھانا اور بتانا کہ یہ والا چھپا ہوا، یہ اس پر پورا منطبق ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی ایک معجزہ بتاتا ہوں میں جو وہاں تم کہہ سکتے ہو، جو سب کے سامنے تم دکھانا کہ انار، چیلنج کے ساتھ کہ انار کو توڑو، اس میں سوائے دھوئیں اور خاک کے ایک دانہ نہیں نکلے گا. توجہ فرمایا آپ نے. اب یہاں پر ایک جملہ بعض کتابوں میں نقل کیا کہ انہوں نے شکوہ، آقا 3 دن سے ہم پریشان ہیں، آج آپ جواب دے رہے ہیں. امام نے کہا تم نے ہی تو 3 دن کا موقع مانگا تھا. دربار میں آواز دیتے وہیں جواب دیتے. امام ہمارا مجبور نہیں ہے، قادر مطلق کا بنایا ہوا ہے. جیسا امام نے بتایا ویسے ہی ہوا. اور جا کر کے جب بتایا تو بادشاہ نے پوچھا تمہیں یہ جواب کہاں سے ملا؟ کہا ہم کو ہمارے امام نے بتایا. بادشاہ شیعہ ہوا، وزیر کو پھانسی ہوئی. آج بھی بحرین میں کی مملکت میں اکثریت شیعوں کی ہے. تو جو فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مکاری اور عیاری اور ظلم کے ذریعے سے کچھ بھی کر لیں گے. جو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے. شروع میں یاد کیجئے، جہاں سے یہ اپنے عروج پر پہنچیں گے نا، وہیں سے ان کی ساری سازشیں ناکام ہونا اور حق کی بلندی جو ہے وہ ان کے سامنے نظر آئے گی. پالنے والوں جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا شیعان حیدر کرار اس دنیا کی اس گوشے میں جہاں جہاں بھی ان کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.